نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ. یہ وہی اہل کتاب جو نصارہ تھے اور جب انہوں نے قرآن سنا، دعوت اسلام کو سنا، تو وہ جو تبصرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تبصرے کو قرآن بنایا اور بات ہم تک پہنچائی. تو وہ کہتے ہیں کہ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمان نہ لائیں. جب دلائل آ جائیں، دعوت قرآن، دعوت رسول، دعوت اسلام آ جائے تو اصل فریضہ یہی ہے کہ اس کو مان لیا جائے. وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو آ چکا ہے ہمارے پاس حق میں سے اس کو بھی ہمیں ماننا چاہیے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اور ہم طمع کرتے ہیں اس بات کا کہ ہمیں داخل کر دے گا ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک قوم کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، پس اللہ نے پھر ان کو اجر دیا، ثواب دیا اس کے سبب جو انہوں نے کہا، یعنی جو تبصرہ آپ نے سنا ہے. کیا اللہ نے دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جس میں نہریں جاری ہیں اس کے نیچے نہریں، یعنی ان باغات میں خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وذالک جزاء المحسنین، ایسے جزا جو ہے یہ بدلہ ہے بلائیاں اور اچھائیاں کرنے والوں کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ سب لوگ آگ والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں. ولا تعتدوا، اور تم حدود کو مت پھلانگو، حدوں سے باہر نہ نکلو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے زیادتی کرنے والوں سے، حد سے گزرنے والوں سے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا وہ پاک بھی ہو، جو ہے حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ ذات گرامی جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، نہیں تمہارا اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے تمہاری لغو قسموں میں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کریں گے جو تم نے دلی طور پر
پکی قسمیں اٹھائی ہیں آمدن، فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین، تو ایسی قسموں کا کفارہ ہوتا ہے اگر وہ آدمی کفارہ دینا چاہتا ہے تو وہ 10 بندوں کا کھانا ہے، وہ جو مسکین لوگ ہیں ان کے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا 10 بندوں کا لباس، 10 بندوں کو سور دو، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرو، فمن لم یجد، جو یہ مالی مسائل کو نہیں سمجھتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، پھر وہ روزے رکھے گا 3 دن کے، تو یہ قسم کا کفارہ ہے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ جو بیان کردہ مسائل ہیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم ایسی قسمیں اٹھا لو، واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی، اگر آپ نے اٹھائی ہے تو اس پر کاربند رہنا چاہیے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، ایسے ہی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات، ارشادات، لعلکم تشکرون، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور اس نے ہمیں دینداری سکھائی ہے اور اصول شریعت سکھائے۔ حضرات، کئی دفعہ آدمی سمجھتا ہے کہ جو حکم آیا ہے، جو فرمان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کل کی دنیا جو پڑھی لکھی ہے بظاہر، وہ کہتی ہے جی لاجک اس کی کیا ہے، دلیل کیا ہے اس کی، تو وہ لاجک جو کہتے ہیں وہ 2-4 انگریزی کے لفظ ان کو آتے ہیں، پھر اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے، پھر ذرا محبت سے سمجھیں، سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا۔ یہ چھوٹی بات ہے، تیری اور میری سمجھ میں بات نہ بھی آئے، عقل ہماری ساتھ نہ دے، اور ہمیں لاجک کے فارمولے کو سمجھنے کے لیے ہمارا عقل اور ہماری سوچ ساتھ نہ دے، تو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن مجید میں ہے، حدیث شریف کے اندر بیان موجود ہے، پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کے تبصرے کی ضرورت نہیں، کسی کی رائے کی موافقت کی ضرورت نہیں، یہ اٹل فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں امت کے نام پیغام دیا تھا، جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تم سے جا رہا ہوں لیکن 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی مقدس کتاب ہے اور ایک میری سنت اور میرا طریقہ ہے، جب کبھی کوئی بھٹکے گا ان دونوں میں سے کسی کو چھوڑ دے یا دونوں کو چھوڑ دے تو پھر وہ جتنا مرضی دعویٰ کرتا رہے وہ سچا ہے، وہ امانت دار ہے، وہ مسلمان ہے، وہ بڑا عاشق رسول ہے، ولا شے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، کوئی شخص آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے، پانی کے اوپر چلتا ہوا نظر آئے، اپنے ہاتھ میں آگ کو پکڑ کر دکھائے، اگر وہ شریعت رسول کی موافقت نہیں کرتا تو وہ شیطان ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں ولی اللہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، سر پہ پگڑی ہو، اور مختلف قسم کے اس نے ٹلیاں اور اس قسم کے گھنگرو پہنے ہوئے ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں ولی ہے۔ یا پھر سارے کپڑے اتار دیں، سارے اتار دیں پھر تو بہت پہنچا ہوا ہو پہنا ہوا، پھر اس کے ساتھ تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ یہ عقیدہ ہے، یہ سب کچھ اپنی بنائی ہوئی باتیں۔ اللہ کے دوست، اللہ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں، ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں۔ جب قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دی تو پھر کسی بزرگ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، اللہ خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف و خطر نہیں ہے، اور ان کی شناخت، علامت، نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ 2 نشانیاں بڑی شاندار ہیں۔ اب جس پر نہ اللہ کا ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ نماز ہے، نہ صدقہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی شے نہیں، تو ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو اللہ کا دوست کیسے کہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے لیکن رحمان کا نہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر میں یاد کروں آپ کو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء شیطان و اولیاء رحمان، شیطان کے ولیوں اور رحمان کے ولیوں میں نشانیاں کیا، فرق کیا ہے، بڑی شاندار کتاب ہے۔ اور اہل علم جانتے ہیں اگر کسی نے سبق سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے، دلائل سیکھنے ہیں،
تو ان لوگوں کی جو تحریریں ہیں اور ان کا لٹریچر اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، آپ صاحب آپ سے اجازت لینی ہے، لوگ پیسے خرچ کر کے اخبارات پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو مفت پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے بات کوشش کی ہے شاید سمجھ میں آ جائے۔ میگزین، اردو ڈائجسٹ، اس کے علاوہ اور اخبارات، بڑے لٹریچر ہیں، لوگ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور اس جھوٹ کو پیسے خرچ کر کے پڑھتے ہیں، رحمان کے کلام کو مفت پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی آپ فیس تو نہیں دیتے، کوئی داخلہ فیس ہو، کوئی ڈونیشن ہو، یا کوئی اور منتھلی لگی ہوئی آپ کے اس پڑھنے کی، کوئی شے نہیں۔ لیکن آپ اس سے اندازہ کر لیں ہمارا ذوق، ہمارا شوق اور ہمارے اندر کتنی اہمیت ہے دین سیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ تو بات اصل میں آج کے سبق میں یہ شروع ہوئی ہے، جو اہل کتاب نصارہ جنہوں نے کہا تھا، پوچھا نا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، من انصاری الی اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان مددگاروں، ان مومنین، وہ جو اچھے ایماندار لوگ تھے عیسائیوں میں، ان کی بات اصل میں آج کے سبق میں اور کل کے سبق یہ بات ہو رہی تھی، کیونکہ بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ تو آج کے سبق میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی، وما لنا، کیا ہے ہمارے لیے، کیا اعتراض ہے، کیا رکاوٹ ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ لا نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان لانے کے ہمارے پاس کون سی شے کے روک پیدا کرتی ہے اور رکاوٹ پیدا کرتی ہے، ہمیں روکتی ہے، کہ وما جاءنا من الحق، جو حق آگے ہے، اللہ کی بات، قرآن آ گیا، رسول آ گیا، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب اس کو ماننے کے لیے کون سی رکاوٹ ہے کہ اس رکاوٹ کی وجہ سے ہم ایمان نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ، اور ہماری طمع اور خواہش بھی یہ ہے کہ اَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں صالح قوم کے ساتھ اللہ شمار فرما دے، نیکوں کا سنگ بنا دے اور ان کے ساتھ اللہ ہمیں جنت نصیب کر دے۔ یہ ہماری خواہش بھی ہو، دلائل بھی موجود ہوں، نبوت رسالت کا میسج بھی آ چکا ہو اور حقائق بھی واضح ہو چکے ہوں، پھر کون سی شے رکاوٹ پیدا کر دے ہم نہ مانیں۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ جب آدمی بس ہو جاتا ہے، اس کو دلیلیں دی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کا حوالہ دیا جاتا ہے، سچی بات ان سامنے رکھی جاتی ہے، تو پھر میرا خیال ماننے کے لیے کوئی شے رکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کا مطلب گیند اس کے پلے میں چلی گئی، دلائل آ گئے ہیں، نہیں مانے گا تو جواب اس نے دینا ہے، یا جرت کرے ان دلائل کو مسترد کرے کتاب اللہ سنت رسول کے حوالوں سے۔ تو اگر اتنی بھی جسارت نہیں ہے، اتنی معلومات بھی نہیں ہے، اتنا علم بھی نہیں ہے، تو پھر رہ باقی کیا جاتا ہے؟ سینہ زوری، حسد، بغض، عداوت، اس کے علاوہ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو یہی وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، جو انہوں نے یہ باتیں کی، ایمان لے، مان لیا، تو اللہ نے ان کو ان کا کیا ثواب دیا، کیا اجر دیا؟ جنات، باغات دیے، تجری من تحت، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، بھلائیاں اچھائیاں کرنے والوں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات مان لی، وہ ایمان لے، اللہ نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے اس دعوت کو جب سامنے آئی ہے رسالت باب کی طرف سے، دعوت کو قبول کیا، اللہ نے جزا میں ان کے سارے معاملات اور غلطیاں کو پھر معاف کر کے جنات دینے کے فیصلے کر دیے۔ توجہ فرمائیں حضرات، ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا وکذبوا، اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری یاد، ویسے ہی سینہ دوری کے ساتھ، پلے آپ کوئی شے نہیں، نہ دلیل ہے نہ کوئی شے ہے، لیکن وہ کافر ہیں، انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں ہماری، یہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں والذین کفروا وکذبوا آیاتنا، وہ لوگ جو کافر ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اولئک صحابہ، یہی تو جہنم والے ہیں۔ اب اس قرآن کو صدیاں بیت گئی ہیں نازل کیے ہوئے، تو کتنے لوگ اس کو ازبر یاد کرتے ہیں، اس کو تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دنیا کے کام سارے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کے کاموں کے لیے زبانیں سیکھتے ہیں۔ کل میرا پیغام ٹی وی میں پروگرام تھا، وہاں ہمارا ایک بچہ اور ملازم ہے، تو وہ 7 زبانوں کا ماہر ہے، یعنی 7 زبانوں پر اس کو عبور حاصل ہے۔ یعنی ہم دنیا میں سارے کام کرتے ہیں، فارسی سیکھی جا رہی ہے، چائنی سیکھی جا رہی ہے، اور اسی طرح جاپانی سیکھی جا رہی ہے، انگلش سیکھی جا رہی ہے، پشتو سیکھی جا رہی ہے، نہیں سیکھا جاتا تو قرآن ہے جس کو چھوڑ دو۔ یہ کتنی بڑی بدتمیزی ہے۔ لوگ سیکھ رہے ہیں نا، کوئی جرمن سیکھ رہا ہے، کوئی اور اسی طرح یہ کورین سیکھ رہا ہے، وہ کوئی اور زبان سیکھ، جاپانی، روپے پیسے دے گئے، سبحان اللہ، بلکہ انہا للہ کو بولے، پیسے دے کے میتھ اور انگلش پڑھا جائے اور فیس بھی قرآن نہ پڑھا جائے، تو گیند آپ کے پلے میں جواب دو نا اس کا،
اس کا مطلب ہے قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں جرمن اس کو پسند ہے، جاپانی سیکھنا اس کو پسند ہے، انگلش سیکھنا اس کو پسند ہے، لیکن قرآن سیکھنے کی اہمیت اس کے پاس کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ روٹی ٹوکر کھاؤ، دال روٹی کھاؤ، چائے پی کے سو جاؤ اللہ کے خیر سے۔ اگر چائے نہیں پینی تو پھر دعانا تو ہے ہی ہے نا، تربوز کھا کے سو جاؤ۔ یہ کیا زندگی ہے؟ اس پر غور کرو نا، ٹھنڈی طبیعت سے غور کرو، کیا کس پر کوئی اعتراض ہو رہا ہے؟ یہ وہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، یہی سارے لوگ تو جہنم والے۔ یہ فتویٰ اللہ نے دیا ہے۔ اور یاد رکھو، آپ کا ہو جی اللہ کی طرف اللہ کو مفتی ہے، ہاں اللہ مفتی ہے، قرآن مجید اللہ نے خود فرمایا اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ، اصل فتوے کا معنی ہوتا ہے سوال کا جواب دینا۔ تم اللہ سے پوچھتے ہو، سوال کرتے ہو پیغمبر علیہ السلام سے، تو اللہ نے فرمایا اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ تو یہ ہے سوال کے جواب دینے والے کو مفتی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مفتی اللہ، پھر رسول کریم، پھر دین اسلام کی تعلیمات کو جاننے سمجھنے والے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں جو مسئلہ بیان کریں وہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعالی، اصل میں یہ بھی خطاب ان کے نام تھا۔ عیسائیوں میں ایک رسم تھی، یہ عقیدہ تھا رہبانیت۔ رہبانیت مطلب ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑ دو، کپڑے اچھے پہننے چھوڑ دو، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دو، جنگلوں میں رخ کرو اور بدتمیزیاں کرو، چپ کر کے زندگی کو، اس کو بولتے تھے رہبانیت۔ یہ جی تارک دنیا، جی ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق، کیوں دنیا کے ساتھ تعلق نہیں؟ کیا یہ حرام ہے؟ اللہ نے تبصرہ کیا ہے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ جو ترک دنیا رہبانیت عیسائیوں نے شروع کی ہے، ہم نے تو یہ مقرر ہی نہیں کی تھی، ہم نے تو اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ وہ بندہ جوان ہو جائے اس کی شادی کرو، بندے کو ضرورت ہے روٹی کھلاؤ، بندے کو ضرورت ہے اس کو سوٹ پہناؤ، کاٹن دے سوٹ بنا دیو نا، 2-3 سردی گرمی آ جائے، سردی آ جائے تو اچھے سوٹ، جوان ہو جائے منڈا بیاہ کر دیو۔ شریعت اسلام نے رکاوٹ پیدا نہیں کی، اس کی اصلاح فرمائی۔ تو انہوں نے کہا ہم جی نہ کپڑا پہنیں گے، نہ روٹی کھائیں گے، برا حال۔ یہ سکھزم کیا ہے؟ بابا گرو نانک کی اس تاریخ پڑھو نا، اللہ کی توفیق، میں نے 10 سال ادیان بھی پڑھایا ہے، ایم اے کلاسز کو، 15ویں 16ویں والے نے، چھوٹے اندرویشن نے۔ تو ایم اے کے اس سلیبس کے اندر تقابل ادیان ہے۔ تقابل ادیان میں کون کون سے دین ہیں؟ یہودیت، نصرانیت، ہندو مت، گوتم بدھ، زرتشت، کنفیوشس، ان تمام ادیان کا تقابل ہے دین اسلام کے ساتھ۔ تو اس کا اسی روشنی میں تناظر میں جب ہم گرو نانک کا مطالعہ کریں، یہ کون ہے بزرگ؟ ایک بندہ تو جنگلوں میں چلا گیا اور پھر کے برا حال ہو گیا، وہ داڑھی بڑھ گئی، بال بڑھ گئے، اب اس کو دین بنایا ہوا۔ اب سکھ جڑے وال ہی نہ کٹ دے، انہوں نے جڑے بڑے سلفی سکھ نے، سبحان اللہ، بڑے دیندار جو سکھ ہیں، مچھ بھی بے بات، وال بھی بے بات، تھلے ہوتے ہب بیڑا گرک ہوا ہے۔ اے بابا گرو نانک کی پیروی کرتے، بابے نونو نانک کی بات سمجھ کر داڑھی رکھ لیا تو امام الانبیاء نے داڑھی رکھی، وہ سمجھ کوئی نہیں رکھتا۔ میں گل سمجھا سکیا؟ نہیں۔ سکھزم کے اندر بابا گرو نانک کو فالو کرتے ہیں، کیوں؟ بابے کی داڑھی تھی، بابے کے بال تھے، وہ تو جنگلوں میں پھر کے بیڑا گرک ہو گیا تھا۔ تو سید الانبیاء نے تو داڑھی رکھی، سب سے زیادہ خوبصورت ترین چہرہ رسول پاک کا ہے، اس چہرے پر داڑھی تھی۔ یہ ہم رکھنے کے تیار نہیں۔ سنی بھی ہم کہلاتے ہیں، عاشق بھی کہلاتے ہیں، لیکن رسول پاک کی صدا کو قبول کرنے کے تیار نہیں۔ تو دلیل آ گئی ہے، جواب تو آپ نے دینا ہے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں کا جواب کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں، لاجوابی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا بھائی بات سنو، جو طیبات اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ عیسائی فرمایا شادی کرو، روٹی کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، کلوا واشربوا من رزق اللہ کرو، تو حرام کیوں کرتے ہو؟ جی یہ تار کے دنیا، جی یہ بیویاں۔ میں ایک عرض کروں، بات یہ قیمتی بات میں کرنے لگا، تاریخ کا مطالعہ کرو، سب سے زیادہ بے بدکاری، سب سے زیادہ حکمدولی رہبان چرس سے شروع ہوئی ہے۔ اور کڑی بھی جوان تھے، منڈا بھی جوان تھے، تار کی دنیا تھے، پھر گڑبڑ شروع ہو گئی۔ آگ بھی جل رہی ہے اور پاس گھی بھی پڑا ہوا ہے، تو کہو پگھلے نا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر وہ گھی پگھلے، پھر وہاں بدکاریاں ہوئیں، پھر کچھ تو خون ہوا، پھر لڑائیاں شروع ہوئیں، پھر جھگڑے شروع ہوئے، پھر افراتفری، پھر اس کو مٹانے کے لیے اور دھندے شروع ہوئے۔ سب سے زیادہ چرچ کی تاریخ کے اندر بغیرتی شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مقرر ہی نہیں کیا تھا، نہ اجازت دی تھی۔ تو گزارا یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا۔ ایک اور حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 لوگ آئے، اور اس کا ذکر صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ۔
رسول پاک گھر نہیں تھے، تو اس میں بڑا اہم ایک مسئلہ ہے جس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، مولانا ہمارے بیان کرتے ہیں حضرت بھی ہے یہاں موجود ہے، وہ نعرے لگ دیں، کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں بزرگ صاحب، تو کیا اس کا مطلب؟ رسول پاک گھر تشریف لائے، وہ لوگ تو آپ گھر نہیں تھے، موجود نہیں تھے اپنے گھر میں۔ انہوں نے آ کر حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب کے معمولات زندگی پوچھے، آپ رات کس طرح گزارتے ہیں، عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ تو ماں جی نے بیان کیا رسول پاک بڑا بڑا لمبا قیام بھی کرتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں اور قیام فرما رہے ہیں، پاؤں پہ برم آ رہی ہے اور رو رہے ہیں سجدوں کے اندر۔ اب ایک اور مسئلہ بیان کروں، ہے نہیں وہ بزرگ، وہ کیڑا چینل ہے وہ جڑا علامہ الیاس مدنی بزرگ، مدنی چینل والے، مدنی چینل والوں معذرت کے ساتھ میں نے نام اس لیے لے رہی تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس بزرگ سے کسی نے پوچھا کوئی آدمی نماز میں رو پڑتا ہے، تو اس کتب نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ آدمی رو پڑتا ہے، اس کی نماز بھی گئی اور اس کے آنسو جو ہیں وہ ہیں بھی پلید، تو نماز بھی ختم ہو گئی۔ اے فتویٰ بزرگ، بیڑا غرق کر دیا اس کتب۔ تو جو کافر ہیں وہ تو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اے مولوی مجتہد ہے، یہ دین ہے، اس دین کے اندر یہ کہ اگر اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے تو نماز بھی ختم ہو گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا، تو آنکھوں سے نکلنے والے جو قطرے آنسو ہو گئے تو وہ بھی سارے پلید ہیں۔ تو کیا یہ مسئلہ ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنا، خود پاک چیزوں کو حرام قرار دینا، رسول پاک تو رو رہے ہیں۔ ادھر آپ نے پڑھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ اللہ تائید کر رہے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہ مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پلید ہوگا سارا کچھ۔ تو گرمی میں وضو کرنا، ان کا طہارت کرنے کا طریقہ اور ہے، سردیوں میں طہارت کرنے کا طریقہ اور ہے، یہ لگے ہوئے سارے دین کا مذاق اڑانے کے لیے۔ اس قسم کے علماء کرام کو یا تو دفن کر دو یا ان کو کسی ایسی جگہ لاؤ تاکہ ان کو تعلیم دی جائے کہ حضرت تسی کوشش کرو۔ تو جو میں مسئلہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے جا کر ایک نے یہ اعلان کر دیا ادھر ہی کہ میں ساری رات سویا کروں گا، ساری رات جاگوں گا، سونا نہیں۔ ایک نے اعلان کر دیا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، سبحان اللہ۔ ایک نے کہا جی میں سارے روزے رکھوں گا۔ یہ باتیں کر کے تو گھر چلے گئے۔ جب رسول کریم تشریف لائے تو اماں عائشہ صدیقہ نے بیان کیا کہ وہ لوگ آئے تھے تو یہ کہہ کر گئے، آپ کے بیان کرنے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں وہ کون لوگ آئے ہیں؟ کیا انہوں نے بیان کیا؟ ماں جی نے بیان کیا کہ وہ لوگ آئے تھے، وہ یہ کہہ کر گئے۔ پھر حدیث میں بیان ہے، پھر رسول کریم ان کے گھر گئے۔ اس ساری باتوں پر یقین آ جائے تو کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آپ کے علم غیب بھی نہیں، حاضر ناظر بھی نہیں، ہر جگہ موجود بھی نہیں۔ یہ رسول کریم ان کے گھر گئے، پھر جا کر آپ نے ان سے پوچھا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں جی ہم نے باتیں کی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا رسول ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، تو میری 9 بیویاں ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی تک رسول کریم نے اور کوئی شادی نہیں کی۔ ذہن میں رکھو، ایک بدماش ایک ہندو نے کتاب لکھی تھی رسالت مآب کے خلاف، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول۔ اس کے جواب میں مولانا ثناء اللہ بصری نے کتاب لکھی تھی مقدس رسول، کتاب ملتی ہے بازار میں، پڑھیں آپ جا کر۔ تو اس نے بکواس یہ کیا جی کیسا رسول ہے جی وہ شادی یہ کیے جا رہا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، سب سے پہلا نکاح جو شادی آپ نے فرمائی ہے تو آپ کی عمر 25 سال ہے، اور جن کے ساتھ ان کی عمر 40 سال ہے۔ ہم میں سے کسی گھر کے اندر یہ بات پیش کرو کوارا منڈا تے بیاہ کرنا ہے تے بیوہ نال کرنا ہے، یہ منڈا مان گیا مینوں کیا جی، گھر تجربہ کر لیا جی، جڑے کوارے نے انہوں نے پوچھا جی۔ ایک کڑی ہے بی بی بیوہ ہوئی ہے، 2 جگہ نکاح ہوئے تھے، 13 پترا نکاح کرنے کوئی کر نہیں تھا۔ سیرت مصطفیٰ یہ ہے، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے امین اور صادق کا لقب جس کے پاس ہے، اور قریش اور ہاشم خاندان کا چشم و چراغ۔ تو شادی ہو رہی ہے اس خاتون کے ساتھ۔ ماں جی خدیجہ کی 2 شادیاں پہلے تھیں اور دونوں خامدوں سے اولاد تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں جی کے ساتھ نکاح کیا، اور جب تک ماں جی خدیجہ زندہ رہی ہیں کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ اور آپ کی ساری اولاد یعنی 6 اولادیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں جناب خدیجہ سے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نکاح کیے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رہنمائی سے، اللہ کی مرضی سے۔ جس خاندان میں آپ کا نکاح ہوتا وہ سارا خاندان مسلمان ہوتا، لڑائیاں ختم ہو جاتی۔
تو جب آپ نے رحلت فرمائی اس وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، تو آپ نے فرمایا میری 9 بیویاں میں سارے حق بھی ادا کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، چھوڑتا ہوں، تو تم کہہ رہے ہو ایسی بات ہے، یاد رکھو یہ میرا طریقہ اور سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری وہ سنت کو طریقے کو چھوڑ دیتا ہے اس کا تمہارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، جو مرضی پھر کرتا پھر سنت رسول کو چھوڑ کر گئے میں سنی ہوں، تو بڑا معاملہ مشکل ہے۔ رسول پاک کچھ فرماتے ہو، کچھ کہتا ہو، آپ کچھ فرمائے وہ کچھ کرتا پھرتا ہو، تو یہ بھی کہے کہ میں عاشق بھی ہوں اور سنی اور عقیدہ بھی ہوں، اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ خود تحقیق کرو ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے جو اللہ نے چیزیں حلال کر دی ہیں پاک، اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ روٹی ٹکر کھاؤ۔ اچھا کئی بندے، ایک دن آپ نے جو حج فرمایا ہے اس میں دیکھا کہ ایک بندہ ہے اور اس بندے کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، چلا نہیں، اس سے جا رہا، تو آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا اس کو کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان بزرگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے نہ تو بولنا ہے تو نہ سواری پہ بیٹھنا ہے، ہوں بزرگ کو ٹوریا بھی نہیں جاتا، اس واسطے پھڑیا ہے۔ رسالت باب نے فرمایا اس کو کہو اس قسم کی قسمیں اٹھانا اور اس قسم کی مشقت اٹھانا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کلام کرو سواری پہ بیٹھو۔ اس طرح ایک اور خاتون کا ذکر آتا ہے، اس طرح ایک اور بندے کا ذکر آتا ہے، جب مکہ فتح ہوا تو اس نے اللہ سے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہوئی تھی جب مکہ فتح ہوگا تو میں بیت المقدس میں جا کے مسجد اقصی میں جا کر 2 نفل پڑھوں گا، تو آپ نے صلی ہونا ادھر نفل پڑھ لو، کہنا جی میں نے وہ نظر مانی ہے، 3 بار آپ نے فرمایا، وہ یہی کہتا جا رہا ہے، اور پھر جا پڑھیا جا کے مسئلہ کوئی ہے تو نفل ہم جا کے بیت المقدس میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر پکا تو آنا نکل آیا نا پھر اسی ترجمہ شروع کر دیں گے، جب تو آنا پکا ہی نہ نکلے نہیں سمجھ آئی۔ میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، ایک بندہ وہ تربوز بیچنے والا ہے تو خریدار ہے، کہنے لگا جی مجھے کٹ کے دکھاؤ پکا نکلتا ہے یا کچا نکلتا ہے، اس نے 8-10 توڑے سارے ہی کچے، تو میں کہ بیچنا سے کیے ہیں کچا مال بیچتے ہو، خدا دا خوف کر جو دوڑنا ہی بیچنا تو پکا تو ہوئے، نہ پکا تھے نہ میٹھا تھے، خریدے گا کون؟ باتیں بھی کچی، بے دینی، اللہ رسول کے بھی خلاف، مذاق اڑایا، تو وہ کیا مسئلہ ہے، دین کیا ہے، یہ میں بات کر رہا تھا۔ تو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا حد سے نہ بڑھو، حد سے بڑھنے کا مطلب ہے اللہ نے غمی کی حدیں بھی مقرر فرمائی ہیں، خوشی کی حدیں بھی اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ خوشی کی حد یہ ہے کہ لاکھ روپے لٹاؤ، ہم بیٹے کو بیاہ کے لیے جا رہے ہیں اور توتیاں بازے بجاؤ اور رات کو فائرنگ کرو، یہ تعلق ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید اللہ نے اسراف اور تبذیر 2 لفظ بیان فرمایا۔ اسراف کا معنی حد سے تجاوز کرنا، تبذیر کا معنی ہوتا ہے جس کے بغیر سارے کام ہو جاتے ہیں وہ کام کرنا۔ بس جب شادی ہو، کسی کی شادی ہو، اگر بینڈ باجے نہ بجائیں تو کی شادی نہیں ہوتی، بولو نا، ہو جاتی ہے، بال بچہ بھی ہو جاتا ہے اگر باجے نہ بجائیے، تو پھر جس بیاہ ہوتے باجے بجاؤ تو باجا تو پہلے ہی بج گیا ترکیب ہے۔ شریعت کی مخالفت کر کے کہتے ہو میں بڑا پکا سنی عاشق رسول ہوں، شرم نہیں آتی؟ تو یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اللہ کا خوف کرو، حدوں سے نہ بڑھو، اور اللہ نے جو پاک پاک چیزیں حلال کی ہیں وہ کھاؤ۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، تجاوز کرنے والوں سے اللہ پیار محبت نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جو وضو کرنا ہے نا، نہر کے کنارے پر بیٹھ کر 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا۔ اب بھی ہم نے کئی بار دیکھا لگے ہوئے بندے مارو مار لگا ہوا، پھر ادھر کہیے جا رہے، پھر شروع ہو جاتا، تو پھر ٹریانج کر دا بات، وہ وضو بھی نہیں سیکھا کہ ساری زندگی کیوں جی آپس میں پتہ لگ گیا تھا۔ میں کئی دفعہ 9 بار گنا ہے کہ 9 باری دھوئی ہونے، مارو مار لگا، مارو مار لگا، پھر شروع ہو گیا، پھر شروع ہو گیا، پھر انجا کیا کرتا آخر وہ کسی چجتے مولوی نے پوچھو نا کہ وضو کس طرح کرنا ہے، مذاق بنایا ہوا ہر کام کو۔ تو رسول پاک نے فرمایا نہر کے کنارے پر بیٹھ کر بھی 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا، یہ اسراف ہوگا۔ حالانکہ نہر کے پہ کنارے کے کیوں آپ نے مثال دی، وہاں سے پانی ضائع نہیں ہوتا، جو بھی قطرہ آپ نے استعمال کیا وہ دوبارہ نہر میں چلا جائے گا، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا۔ ہاں دین اسلام کی طرح، ہاں کسی کو اگر ویسے کوئی مزدور آدمی ہے یا اس کو ضرورت ہے، اس کے ہاتھ صاف نہیں ہے یا کوئی گرد و غبار پڑا ہے تو وہ 1-2 بار ویسے صاف کر لے، لیکن وضو کے حساب سے ایک بار بھی ادا کو دھویا جا سکتا ہے، 2 بار بھی دھویا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن دھویا جا سکتا ہے۔ حضرت ایک اور بات رہ گئی ہے، کسی عضو کو 1 بار، کسی عضو کو 2 بار، کسی عضو کو 3 بار بھی دھویا جا سکتا ہے، پھر بھی وضو ٹھیک ہے، لیکن مسح صرف 1 بار کرنا ہے۔
تو مسح کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے. مسح کا مسئلہ بھی کیا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کر پھر وہ اس طرح کر رہے تھے. یہ کس نے بتایا؟ ہاتھ پٹھا کر کے نا تو پھیرنے لگے ہونا ادھر. عجیب و غریب مسائل ہیں. یا دین سارا مکمل ہو گیا یہ آپ کو بتایا کس نے ہے؟ اور صوفی کا نام دے لو. صوفی کو نہیں پتا. صوفی نے پوچھا میں بھن رابعہ کو سنیا تو بھن رابعہ نے پوچھا میں باجی سکینہ کو سنیا. یہ دین ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دین سیکھنا چاہیے اور اس کی طرف آنا چاہیے. ان اللہ لا يحب المعتدین. پھر ارشاد فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ. اور جو اللہ رزق دیا کھاؤ، حلال بھی ہو پاک بھی ہو. بلی پاک ہے حلال نہیں. سبحان اللہ. کو مانو بلی جو ہے آپ کے دامن پر بیٹھی ہو، گودی میں بیٹھی ہو تو نماز کوئی فرق نہیں پڑتا. حلال ہے، حلال نہیں پاک ہے. اگر بارش ہو تو مرغی مہنگی ہو جائے تو مانو بلی کو کہو جی آج مانو بلی نو تڑکا لا دیے نا تھوڑا پھیر لو مانو بلی نو. یہ کھانا حلال نہیں ہے. حلال بھی ہو پاک بھی ہو. دو شرطیں صرف. اللہ خیر صلاح. تو رشوت لی جائے تو وہ پاک ہوتی ہے؟ نہیں پاک تو ہوتی ہوگی. تربوزہ تو پاک ہے نا لیکن اونج حرام ہے. یتیموں کا مال کھانا حلال نہیں. بظاہر مال پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے. اور مال کا تو قصور کوئی نہیں نا. رس گلے ہیں، گلاب جامن ہیں، وہ تو حلال ہیں، رشوت میں دیے گئے نا. لیکن چونکہ رشوت لینا دینا ہے حرام، رس گلے ہیں حلال ہیں پاک لیکن ہیں حرام رشوت کی صورت میں. کون سا ملا گی؟ شرط کیا ہے؟ حلال بھی ہو پاک بھی ہو. کھو اللہ خیر چلو. واتقوا اللہ. اللہ سے ڈر جو. الذی انتم بہ مؤمنون. جس ذات پہ تم ایمان رکھتے ہو. کیا معنی ایمان رکھتے ہو؟ اللہ کے وجود کو مانتے ہو، اللہ کی شان کو مانتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا بست بھی علی العرش مانتے ہو. ثم استوى علی العرش. کتنے لوگ نہیں مانتے. کتابیں لکھی ہوئی اس لیے میں اشارہ کیا ہے. علماء کرام جو سنتے ہیں کہتے ہیں جی بڑی بڑی باریک مسائل ہمیں سمجھ آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو مان لیا اوپر ہے تو سمت کا تعین ہو گیا. تو سمت کا تعین ہوگا تو اللہ محدود ہو گیا. اللہ لا محدود ہے لہذا مانتے نہیں. چلو کم ہوگا. اللہ سنتا ہے. اگر ہم یہ مان لیں تو ہم بھی سنتے ہیں. اس کا معنی ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے. اللہ جانتا ہے ہم بھی جانتے ہیں. اس کا معنی ہم نے تشبیہ دے دی ہے اللہ تعالیٰ کو. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں. اللہ نے خود بیان فرما دیا ہے کہ وہ اللہ کا سننا اور مخلوق کا سننا اتنا ہی فرق ہے. اللہ کی شان میں اور اس کی صفات میں. مخلوق کے ساتھ اس کا یہ فرق کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی. میرا خیال غلطی کوئی نہیں سمجھ لگی. میرا ایک سوال ہے اے میری لیٹ آئے نا سر تھوڑا منہ میٹھا کرانا. میرا خیال چنگا میاں بیچارہ کوئی گل نہیں. ان اچھے لوگوں سے کہہ دیا جائے 1 ایکڑ سرسوں کا ہے، سرسوں کی کھیت کا ایک سرسوں کا وہ ڈھیر لگا ہوا ہے. تو ان سے گندے دانے گنے نا. پیر صاحب کی قیادت میں ڈیوٹی لگا دیں بندوں کی. لو جی پیر صاحب حافظ صاحب نگرانی کریں گے. گن لو گے 1 ایکڑ سرسوں کے دانے گن لیں گے ہم. ساری دنیا مل جائے. اپنے جسم کے بال گن لو گے. اللہ نے اعلان کیا یعلم ما فی البر والبحر. اللہ وہ بحر و بار کی ہر شے جانتا ہے. جب سے کائنات کو پیدا کیے دانے کتنے ہیں، چاول کتنے ہیں، مونگی کے دانے کتنے ہیں، رائی کے دانے کتنے ہیں، سرسوں کے دانے کتنے ہیں. جب سے مخلوقات کو پیدا کی آج تک اور قیامت تک جو پیداوار ہونے والی سب کی تعداد اللہ جانتا ہے. کوئی اور جانتا ہے؟ تو خواہ مخواہ کیتے بنایا جی فلانا بھی علم غیب جانتا ہے. گن کے بتاؤ نا تیری مچھا دے داڑھی دے وال کے نے. وہ مسکین فارغ ہو جائے گا. گن کے اس مچھے پٹ چھڑیاں لوگ. تو اللہ نے فرمایا کہ پانی کے قطرے کتنے بنتے ہیں سمندروں کے میں وہ بھی جانتا ہوں. درختوں کے پتے کتنے بنتے ہیں اور ساری کائنات کی زمین کے ذرے کتنے بنتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں. یہ کیوں بات کی؟ فرمایا وہ اس کا تیری کرتوتے نہیں جانتا باقی سارا کو جانتا. تیری ہیرا پھیری نہیں جانتا باقی سارا کو جانتا. یہ دلیل اس لیے دی ہے جو یہ جانتا ہے تیرے کام بھی سارے وہ جانتا ہے. اور ایک اور بڑا خوبصورت انداز ہے مجھے کسی نے ٹوٹ کے سیکھنے بھی چاہیے نا پیر صاحب. وہ کہنا جی بڑے گناہگار ہیں جی بڑے پاپی ہیں جی پاپی بابا. کہنا بکواس بات کر تو بول یا نہ اللہ نے سارا پتہ ہے. کون سمجھ لگی جی گل؟ نہیں سمجھ لگی. میرے تیرے اقرار کرنے کے باوجود ہم اقرار کریں یا نہ کریں اللہ کو سارا پتہ ہے. ایک نے سوال کیا تھا جی اسی بڑے گناہگار ہیں جی بڑے پاپی ہیں جی فلاں. دس اسی کیتا کی ہے دسنا بھی کیسے سوال پیدا ہوتا کہ کہتے ہیں نا بڑے گناہ میں تیرے آپ سب ہم کہتے ہیں
اگر کوئی ہم سے کہتے حضرت صاحب پھر کیا کیا جرم کیا آپ نے، تو دسنا کسی نہیں. یہ وہ بات ہی، تو بتائے یا نہ بتائے، اقرار کرے نہ کرے، تیری ساری حرکات کا، تیرے سارے اقوال کا، تیری سوچوں کا، وسوسات کا، تمام کو اللہ کو تمام کا علم ہے. یعلم ما توسوس به نفسه نحن اقرب الیہ بحبل الورید. جو تم خیالات آتے ہیں، تمہارے خیالات بھی اللہ جانتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، بات کی سمجھ آ جائے. ارشاد ہوتا ہے وما لنا، وہ جو نصارہ تھے اہل عقل تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، لا نؤمن باللہ، ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من حق، جو سچ حق آیا ہے اس کو نہ مانیں، ونطمع ان یدخلنا ربنا، ہم طمع بھی کرتے ہیں کہ داخل کر دے گا ہمیں ہمارا رب مع القوم صالحین، نیک صالحین قوم کے ساتھ. فاصابہم اللہ بما قالوا، اللہ نے ان کو جزا دی اس کے سبب جو انہوں نے کہا. کیا جزا دی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وذالک جزاء المحسنین، تو یہی بدلہ ہے بھلائیاں کرنے والوں کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیت، اللہ فرما رہے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام قرار دو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ نکلو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں محبت کرتے حد سے بڑھنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں سے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلالا طیبہ، حلال بھی ہو پاک بھی ہو. واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، الذی انتم بہ مؤمنون، جس ذات پر تم ایمان رکھتے ہو.